جب کوئی ادبی روایت اپنے نقطۂ عروج کو چھو لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ مزید ترقی کر پاتی ہے یا پھر اس کے آگے آنے والی نسلیں صرف اس کی عظمت کے سائے تلے زندگی گزارتی ہیں؟ انیس و دبیر کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد اردو مرثیے نے اپنے دو درخشاں ستاروں کو کھو دیا، مگر مرثیہ ختم نہیں ہوا، بلکہ مرثیے کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہو گیا، ایک ایسا باب جو تغیر پر مبنی تھا، نئے شاعر، نئے سامعین، نئے مضامین اور نئی جد و جہد۔ مرثیے کے گرد و پیش کی دنیا بدل رہی تھی، قلمی نسخوں کی جگہ مطابع نے لے لی تھی، جدید موضوعات نے کلاسیکی اصناف کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا، اور رفتہ رفتہ نوحہ اس مقام پر فائز ہونے لگا جو کبھی مرثیے کا خاصہ تھا۔ تو پھر اس روایت کا کیا ہوا جس نے صدیوں تک عزاداری کی فکری اور ادبی تشکیل دی؟ کیا انیس کے بعد مرثیہ زوال پذیر ہو گیا یا اس نے محض ایک نئی صورت اختیار کر لی؟ اور شاید ہمارے عہد کا سب سے اہم سوال یہ ہے، سوشل میڈیا اور سکڑتی ہوئی توجہ کے اس دور میں کیا کلاسیکی مرثیہ اپنی بقا برقرار رکھ پائے گا؟ مرثیے کی تاریخ پر مبنی ہماری سے کسی خصوصی سلسلہ گفتگو کے آخری حصے میں ہم مرثیے کی میراث اور اس کے مستقبل کا جائزہ لیں گے۔ اس فکری و ادبی سفر میں ایک بار پھر ہمارے ہمراہ ہیں مرثیہ شناسی کے معتبر محقق اور صاحب نظر عالم علامہ ارتضیٰ عباس نقوی۔ یہ ہے مرثیہ بعد انیس۔ السلام علیکم، تحفہ علیہ الصلوۃ والسلام دوستو، میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھی حدیث۔ دوستو، یہ جو سلسلے کا آغاز ہوا تھا جس کا پہلا حصہ مرثیہ قبل انیس یعنی دور عہد انیس سے پہلے کے جو مرثیہ نگار تھے اور مرثیے کی کیا شکل تھی، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ دوسرے حصے میں ہم نے انیس پر ایک دقیق گفتگو کی ہے، گو کہ ہم دبیر کو نہیں چھیڑ سکے، کتنی ہی بات ایک پوڈ کاسٹ میں انسان کر سکتا ہے، لیکن اب جو حصہ آ رہا ہے یہ انیس کے بعد کے عہد کا دور ہے، یعنی انیس کے بعد مرثیے کے ساتھ کیا ہوا، انیس کے بعد مرثیے میں کیا تبدیلیاں آئیں، زوال آیا یا ایک ارتقاء آیا۔ ہم اس بار پھر اپنے مہمان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مرثیے میں آخر کیا ہوا۔ السلام علیکم یاری مت قبلہ، کیسے حوال ہیں، کیسے مزاج؟ علیکم السلام علی المدد۔ جب انیس پر ہم نے بات کی تو ہم نے کچھ حصے چھوڑ دیے۔ انیس کے دور میں کچھ اور بھی شعراء تھے جنہوں نے انیس جتنا تو نہیں لیکن اپنے آپ کو منوایا ہے، ان کے موضوعات کچھ مختلف تھے، ان کی وجہ سے ان میں ہمیں کئی نام نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے عشق کے بارے میں بات کرتا ہوں، یا مونس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، ہم تعشق کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انیس کے ہوتے ہوئے یہ جو دیگر شعراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، انیس جتنا نہیں لیکن اپنے آپ کو منوایا ہے، اپنا نام تاریخ میں چھوڑا ہے، ان کے کلاموں میں کیا خاصیت تھی کہ یہ اب تک ان کا نام جاری ہے؟ دیکھیے، اگر آپ میر مونس کی بات کریں جی تو میر مونس کا کمال یہ ہے کہ ان کے مرثیوں کو اگر آپ پڑھیں، تقریباً 6 جلدیں میر مونس کی مرثیوں کی شائع ہو چکی ہیں، اور سلاموں کا دیوان موجود ہے۔ ہم نے بھی اس میں اضافہ کر کے بہار مونس کے نام سے ان کا غیر مطبوع کلام شائع کیا۔ میر مونس کو پڑھیں اور انیس کو پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک ہی گھر میں دو بھائی اور کامل فن اپنی ذات میں، لیکن جب چھوٹا بھائی میر مونس اپنے بڑے بھائی کے معراج سخن کو دیکھتا ہے تو اپنے فن کو خود چھپا لیتا ہے۔ کیا بات ہے! اور یہ ایک تہذیب اور ایک خاندانی شرافت کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ میر انیس کی اتنی ترقی کے باوجود میر مونس اپنے کو بھائی سے آگے بالکل بھی لانے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ سر جھکا کے 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بڑا بھائی گھر میں موجود ہے۔ ورنہ اگر آپ میر مونس کے مرثیوں کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بعض مقامات پر تو میر مونس آگے نظر آتے ہیں میر انیس سے۔ اب جیسے مثال کے طور پر میر انیس کا بڑا مشہور مرثیہ ہے حضرت حر کے حال کا، جس کا ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ذکر بھی کیا تھا، بخدا فارس میدان تحور تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ امام حسین حضرت حر کا سر اپنے دانوں پہ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ناقہ نور وہ آیا، وہ ہماری آئی، دیکھیے آپ کی اماں کی سواری آئی۔ کیا بات ہے! میر مونس نے جب حضرت حر کا مرثیہ کہا، جس کا مطلع ہے کہ مجلس افروز ہے مذکور وفاداری حر، تو ایک مصرے کی تبدیلی نے میر مونس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ انیس کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کی
اماں کی سواری آئی، اور میمونس کہہ رہے ہیں کہ امام حسین نے ان سے کہا بند کر آنکھوں کو، زہرا کی سواری آئی۔ کیا بات، کیا ایک باریک سی تبدیلی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مقام ایسا تھا جو مونس کو انیس سے آگے لے گیا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں سلام کہنے میں، تضمین نگاری میں۔ میر مونس کو غیر معمولی ملکہ حاصل تھا، لیکن انہوں نے بھائی کی شہرت کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ پیچھے رکھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دو خانوادے اور ہیں کہ جو انیس کے عہد میں مرثیہ کہہ رہے تھے، اور انہوں نے بہت ادبی خدمات انجام دی ہیں، جس میں پہلا خاندان عشق و تعشق ہے۔ صحیح، میر عشق اور تعشق ظاہر کے بھائی تھے، اور ان کے والد مرزا انس جو تھے وہ ناصر کے شاگرد تھے۔ ان کے خانوادے کا جو امتیازی رنگ ہے وہ رنگ تغزل ہے۔ کیا بات، میر عشق ہوں یا تعشق ہوں، تغزل ان کی خاص پہچان ہے۔ اور تغزل کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے بہاریہ مضامین۔ کیا بات، ہر چیز میں بہار نظم کی ہے۔ کیا بات، یہ ایک عجیب ایک وصف ہے خاندان کا۔ اور دوسری طرف خاندان اجتہاد ہے کہ جس میں غفرہ مآب کے خاندان کے شعراء ہیں، ماہر ہیں، امید صاحب ہیں، خورشید صاحب ہیں، سنگا صاحب حسین ہیں، ذاخر ہیں، فاخر ہیں۔ تو یہ سارے شعراء تھے جن کا ایک پورا دبستان ہے، اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں مرثیہ کہا۔ خاندان اشتہاد میں تو شاید وہ اپنے ساقی ناموں سے بھی معروف رہے ہیں۔ ساقی نامہ دیکھیں، ساقی نامہ تو انیس کے بعد بڑی شدت سے مرثیوں میں آیا، اور ساقی نامہ جو ہے زیادہ تر فارسی شاعری میں شراب سے متعلق جو شاعری ہے، جسے آپ کہیں گے کہ خمریات، بالکل، مرثیے نے اس میں جگہ پائی ساقی کوثر کے ہاتھ سے۔ اس سے کہا کہ یہ جو محبت علی ہے یہ گویا شراب محبت ہے، اور علی ساقی ہیں اس کے۔ تو مرثیوں میں جہاں جہاں شراب کا ذکر ہے اس سے مراد محبت اہل بیت ہے، ولایت علی ہے۔ تو پیارے صاحب رشید جو میر انیس کے نواسے تھے، انہوں نے اس میں بہت اس کو آگے تک لے گئے، اور میر انیس کے بیٹے میر نفیس انہوں نے بھی ساقی نامے خوب خوب اپنے مرثیوں میں کہے۔ بعد میں یہ ہوا کہ چونکہ پیارے صاحب رشید سنگم تھے خاندان انیس کا اور خاندان عشق و تعشق کا، کیونکہ وہ تعشق کے بھتیجے تھے اور انیس کے نواسے تھے، دو خاندان مل گئے تو پیارے صاحب رشید پیدا ہوئے۔ تو ان کے یہاں دونوں مسندوں کی جگہ انہوں نے پائی، جیسا کہ انہوں نے اپنے ایک مرثیے میں کہا کہ خوب تحقیق کی بچپن سے رہی قد مجھ کو، اور مستند ہوں کہ ملی عشق کی مسند مجھ کو۔ تو انیس کا رنگ بھی ہے اور عشق و تعشق کا رنگ بھی ہے۔ پیارے صاحب رشید نے انیس کے بعد غیر معمولی ترقی کی۔ ان کا ایک سلام ہے جس میں انہوں نے حضرت علی اصغر کو ایک بہت ہی الگ انداز سے انہوں نے پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح دل جانے زہرا سے سنبھالا جائے گا، تیر کیسے حلقے اصغر سے نکالا جائے گا، یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حسین، قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، شور ہے شہ ملتے ہیں چہرے پہ اصغر کا لہو، حشر آ جائے گا جب یہ خون چھالا جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، تو پیارے صاحب رشید بہت لاجواب شاعر تھے، ہم نے ان کا کلام بھی چھاپا ہے کلیات رشید کے نام سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انیس کے دور میں شاعری کر رہے تھے، مرثیے کہہ رہے تھے، اور انہوں نے اپنا اپنا مقام پیدا کیا اور بہت عظیم خدمات انجام دیں۔ لیکن پھر ایک سڈن شفٹ آتا ہے کہ نئی صدی آ جاتی ہے، پھر جدیدیت کا دور آ جاتا ہے۔ اس دور میں یعنی کہ جو آخری ہماری صدی گزری ہے، اس دور میں مرثیے نے کس طرح خود کو تبدیل کیا ہے، اور آیا یہ مرثیہ زوال پذیر ہوا ہے یا مرثیے میں ارتقا آیا ہے؟ دیکھیے جدید مرثیہ جب اپنے جیسے کہنا چاہیے، جیسے آج ہم قدیم مرثیہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں مرثیہ کبھی جدید یا قدیم نہیں ہوتا۔ بات یہ کہ انیس سے پہلے جو مرثیہ تھا وہ جدید تھا کسی زمانے میں، اور جب انیس آئے تو وہ قدیم ہو گیا، اور انیس کا مرثیہ جدید ہو گیا۔ صحیح، انیس کے بعد یہ ہوا کہ انیس کا عہد کا مرثیہ قدیم ہو گیا،
اور پھر جو مرزا اوج اور اس کے بعد پھر جو سلسلہ جوش تک پہنچا، عالی رضا تک آیا، نسیم صاحب تک آیا، تو وہ جدید ہو گیا۔ لیکن جب ہم ایک نئی کروٹ لیتے ہوئے دیکھتے ہیں مرثیے کو، ہمیں نظر آتی ہے مرزا اوج، جو مرزا دبیر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے مرثیے میں اپنا ایک الگ ایک اصلاحی پہلو نکالا اور کہا کہ اب مرثیے کو جدید علوم کی طرف جانا چاہیے، جس میں فلسفہ، منطق، جیسا کہ انہوں نے وجود پروردگار پر مرثیہ کہا۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں پہلے نہیں تھیں، یہ ایک گاڑھا علمی موضوع ہے کہ مرثیے کو اس طرح کے مشکل عنوانات سے روشناس کرایا جائے، تو مرزا اوج نے یہ کیا، اور سروش غیب ہے گویا زبان حمد خدا، یہ انہوں نے وجود پروردگار پہ مرثیہ کہا، اور بڑا عجیب و غریب مرثیہ ہے۔ تو اس کے علاوہ شاد عظیم آبادی کے جو دبیر کے شاگرد تھے، مرثیے کو جدید رنگ دینے میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ مرزا ہادی رسوا جو تھے، جنہوں نے عمرہ جان ناول لکھا، مرزا ہادی رسوا مرزا اوج کے شاگرد تھے، اور مرزا ہادی رسوا جو ہیں وہ سائنٹسٹ تھے، علم کیمیا پر انہیں بڑا عبور تھا، اور جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں جو مشکل علوم کی کتابیں تھیں عربی کی، اس کے ترجمے کے لیے وہ وہاں کام کرتے تھے، اور کتاب المنطق جو 2 جلدوں میں ہے، اور اس جیسی اور مشکل کتابوں کا ترجمہ مرزا رسوا نے کیا۔ تحفہ حسن عشریہ کا رد بھی لکھا ہے انہوں نے 10 جلدوں ہاں میں۔ انہوں نے بالکل لکھا ہے، اور تحفہ ہدیہ سنیہ کے نام سے 12 جلدوں میں وہ سنا یہ ہے کہ لکھنؤ میں مدرسۃ الواعظین کا جو کتب خانہ ہے اس میں وہ محفوظ ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ مرزا ہادی رسوا چونکہ سائنٹسٹ تھے اور جدید علوم سے آشنا تھے، اور اوج کے شاگرد تھے، تو ان کی جو صحبت رہی مرزا اوج سے، تو ناقدین کا کہنا یہ ہے کہ اس نے اوج کی ذہنی جو مطلب جو نظریہ تھا اس پر بڑا اثر کیا، اور جدیدیت کی طرف مائل ہوئے۔ تو اس طرح سفر آگے بڑھا، تو ہمیں جو ہے وہ ظاہر سیتاپوری، جن کا نام نہیں لیا جاتا، جدید مرثیے میں انہوں نے ایک اہم سنگ میل جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ لیکن یہ باقاعدہ طور پہ پھر جوش ملی آبادی آ گئے، جو صاحب کا ایک مزاج تھا، اور جب آپ یادوں کی بارات پڑھتے ہیں تو جوش صاحب کی دادی شیعہ تھیں، اور ان کے گھر میں جو معاملات رہے، ان کے شیعت کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچ گئی، ایک خاندانی جھگڑا، اور وہ سارے معاملات آپ دیکھ لیں گے اس میں یادوں کی بارات میں۔ لیکن خود جوش صاحب بہت امام حسین کے عاشق تھے، ان کی بعض چیزوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، مطلب ان کے مرثیوں میں اکثر ایسی باتیں ہیں کہ بھائی رونے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کچھ کر کے دکھانا پڑے گا۔ وہی جو ایک انقلابی تاثر ہے جو جدیدیت کے ساتھ آ رہا تھا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ بھئی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی امام حسین کے راستے پر چلیں، زمانے کو بدلیں، باطل کے خلاف کھڑے ہوں، یہ سب چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ صرف رونے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ جو تقدس گریہ ہے، میں کہتا ہوں اس کی حرمت کو پامال کرنا ہے۔ تو جو صاحب اس طرح کی باتیں نہ کرتے تو میرا خیال ہے بہتر تھا، کیونکہ امام حسین پہ گریہ کرنا، امام حسین پہ رونا عبادت ہے، اور آپ اگر اصلاح معاشرہ کے لیے نکلے ہیں تو کسی کو ڈینائی کر کے اور اپنی بات منوانا یہ غلط بات ہے۔ بہتر یہ کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی رو حسین پر، خوب رو، لیکن اس طرف بھی آؤ، خاموش نہ بیٹھو۔ اور جو جس طرح کا مزاج ان کا تھا کہ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب، اور پھر وہی مرثیے میں آواز حق میں، اور ان ساری چیزوں میں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عالی رضا ایک بہت ہی تہذیب اور اپنی پوری ثقافت کے ساتھ، اور لکھنوی زبان اور آرزو لکھنوی کی جو شاعری ہے اس کے رنگ لیے ہوئے ان کے مرثیے ابھرتے ہیں ہمارے سامنے۔ پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ نسیم صاحب، ان کا اپنا ایک مزاج رہا۔ تو میں اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ بند اگر جوش صاحب کے جی بالکل۔ تبرکن پیش کر دیے جائیں۔ اب جوش صاحب کا یہ تھا کہ بھئی اصلاح معاشرہ اور باطل کے خلاف، تو اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہو چکی ہے ہندوستان میں، اور ایسی آپ کو بہت نظمیں ملیں گی جو انگریزوں کے خلاف، سرمایہ داری کے خلاف، یہ سب تحریکیں جو اٹھیں اس عہد میں جوش صاحب
جب مرثیہ کہتے ہیں تو وہ اسی فکر کو، اب جیسے یہ بند ہے کہ اے دوستوں فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کے روانی کا واسطہ، اکبر کی ناتمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور مشہور بند ہے کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز، دم بتم دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بلا و غم صبح، صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین، سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو جو تولتا تھا نو کے میزاں پر حیات۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو صاحب یہاں یہ ہے۔ اچھا پھر یہ ہوا بعد میں، پھر وہ جب موضوعات کی طرف آئے تو اب جیسے جو صاحب نے پانی پہ مرثیہ کہا وہ شائع ہو گیا ہے، آگ پہ مرثیہ کہا، اور ہوا پہ کہا، ہوا پہ کہنے والے تھے کہہ نہیں پائے تھے، لیکن یہ کہ دو مرثیے ان کے خاک اور پانی شائع ہو گئے ہیں۔ آگ والا مرثیہ جو ہے اس کی کچھ بیتیں لوگوں کو یاد ہیں کہ بندگی کو نظر استکبار کر دیتی ہے آگ، حکم دیتا ہے خدا انکار کر دیتی ہے آگ۔ کیا بات ہے، یہ بحر بھی مختلف ہے، عموماً مرثیے میں استعمال بھی نہیں ہوتی۔ رمل ہے فائلاتن۔ تو اچھا یہ جو صاحب کی پسندیدہ بحر ہے، ذاکر سے خطاب بھی انہوں نے اسی میں کئی، بہت سے مرثیے تھی بحر میں ان کے۔ اچھا میں یہاں پر ایک آپ کو کاٹ کر ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، ایسی کیا چیز تھی کہ جوش صاحب کو جو روایتی موضوعات تھے حالات پر، کہ در حال جناب حریت در حال شہادت مولا حسین، اس سے ہٹ کر یہ آگ پانی مٹی ہوا پر کیوں لکھنے لگے جوش صاحب؟ اصل میں دیکھیں یہ بات ساری یہ ہے کہ جو عناصر تھے، مطلب جو رکن قائم ہو گئے تھے نا مرثیے کے، کہ جیسے چہرہ ہے، پھر رخصت ہے، پھر آمد ہے، پھر تلوار ہے، گھوڑا ہے، رجز ہے، جنگ ہے، شہادت ہے، بین ہے، ایک پلاٹ بنا دیا گیا تھا، اسی کی بنیاد پہ پورے مرثیہ۔ جی۔ اب یہ چیز اتنی زیادہ اس میدان میں اتنا کام ہو چکا تھا، اتنے شعراء ہزاروں کی تعداد میں مصرے مضامین ادب کے دامن میں بھر چکے تھے، کہ اب سوال یہ تھا کہ بھئی اب راستہ نیا نکالا جائے، صحیح۔ کیونکہ کب تک لوگ سنیں گے۔ اچھا یہ ایک طبقے کی رائے تھی، ورنہ بہت سے لوگ اسی انیس و دبیر کے مرثیے کو ہی پسند کرتے تھے۔ صحیح۔ تو پھر موضوعاتی مرثیے کا دور شروع ہو گیا۔ اب مثلاً آواز حق ہے تو عظمت انسان ہے، موت محمد و آل محمد کی نظر میں، یعنی چونکہ خطابت بھی شروع ہو گئی تھی، سبط حسن صاحب قبلہ کی خطابت، پھر کبن صاحب، خطابت کے بھی بڑے اثرات ہوئے مرثیے پہ، کیونکہ خطابت موضوعاتی ہوتی تھی، اس میں کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا تھا، انہوں نے کہا اب ہم مرثیے میں بھی عنوان ہونا چاہیے، کیونکہ مرثیہ بھی بہرحال ایک ذاکری اور خطابت بھی ذاکری، تو انہوں نے کہا ہم بھی عنوان ایسا رکھا جاتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں کربلا سے جڑے، صحیح۔ کربلا سے ہٹ کے کوئی عنوان نہیں ہوتا، یعنی اب آپ کوئی ایسا موضوع نہیں لیں گے کہ جس کا تعلق کربلا سے نہ ہو۔ تو یہ ہوا۔ اچھا پھر اس میں ظاہر اتنا بڑھا کہ پھر ہر شاعروں نے عنوانات پہ مرثیے کہے۔ نسیم صاحب کی خاصیت تھی کہ وہ شخصیات پہ چلے گئے، صحیح۔ انہوں نے بھی پانی پہ مرثیہ کہا، موضوعات پہ کہا، لیکن وہ اب جیسے جعفر طیار پہ ان کا مرثیہ ہے، حضرت عقیل پہ مرثیہ ہے، حضرت ابو طالب پہ، جناب خدیجہ پر ہے، بی بی ام کلثوم پر ہے، جناب فضہ پر ہے، یہ زمانے پہ جو کام کیا انہوں نے، تو ایک ڈکشن اپنا وہ ایک الگ لے گئے اور وہ بہت پسند کیا گیا، اور پھر اس میں وہ خطابت ہی کا انداز لے کر آئے۔ اب جیسے نسیم صاحب کا ایک بند ہے، اچھا انہوں نے شخصی مرثیے بھی کہنا شروع کر دیے، مثلا آیت اللہ محسن حکیم پہ مرثیہ کہہ رہے ہیں، تو انیس پہ مرثیہ کہہ رہے ہیں، دبیر پہ مرثیہ، پھر یہ بھی شروع ہو گیا کہ جو شخصیات ہیں ان پر بھی مرثیہ، علماء پہ مرثیہ کہے گئے۔ تو ایک بڑا مشہور بند ہے ان کا کہ انیس کون، نسیم امروی کا، انیس کون خدیو سخن خدائے سخن، دبیر جانے سخن خالق بنائے سخن، کیا بات، انہی کے جسم پہ سجتی تھی بد قبائے سخن، چراغ دو تھے مگر ایک تھی ضیائے سخن، کیا بات، نشانہ ایک تھا دو مختلف کمانیں تھیں، کہ ذوالفقار کی گویا کے دو زبانیں تھیں۔ کیا بات۔ تو موضوعاتی مرثیے کہے جانے لگے۔ اچھا پھر یہ ہوا کہ آل رضا،
آل رضا کا کمال یہ کہ خاص لکھنوی انداز، اور انہوں نے موضوعاتی کہے مرثیے، لیکن اس میں جو نکتہ آفرینی تھی، اس میں جو گوشے انہوں نے نکالے فکری پہلو کربلا کے. اب ایک مرثیہ ان کا ہے جس میں انہوں نے دو اسلام دکھائے، ایک یزید کا اسلام ہے، ایک حسین کا اسلام ہے. اب دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو وہ اس میں انہوں نے دو بند میں فرق بیان کیا. آپ دو بند دیکھیے گا کہ منتظر وقت کو تھا ایسے ہی اثار سے کام، کیا بات. ارتقا دونوں نظریوں کا ہوا تشت ازبام، ایک اسلام سے منسوب حکومت کا نظام، دوسرا مورد اعلام حقیقی اسلام، دوسرا مورد اعلام حقیقی اسلام. ایک سر چڑھ کے یزید اموی میں ابھرا، دوسرا پس کے حسین ابن علی میں. کیا بات، کیا بات. اس کو یہ ضد کہ نیا دین کا افسانہ بنا، اس کو یہ فکر کہ اسلام تماشا نہ بنا. اس طرف یہ کہ مٹا ڈالو جو ویسا نہ بنے، اس طرف وہ بھی نہیں گئے جو اپنا نہ بنے. زوم اس کو کہ ابھی چوٹ کڑی باقی ہے، اور ناز اس کو کہ حسین ابن علی باقی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ فکری شاعری جو آل رضا کر گئے، اور پھر گھبرائی کہ یہ سلام خاک نشینوں کے سوگواروں کا، یہ تو ایسا جڑ گیا آل رضا سے کہ تو آل رضا نے بھی شاعری کی، مگر وہ اپنی تہذیب اور ثقافت سے نہیں ہٹے، اور اسی طرح جو ہے وہ سلسلے کو لے کے آگے بڑھے. اس کے بعد جو ہے وہ نسیم امروی ہیں، اور نسیم صاحب کے بعد پھر ایک طویل سلسلہ جو پاکستان میں ابھر کے آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مرثیہ گوئی جو ہے وہ لکھنؤ میں یا ہندوستان میں اس ترقی پہ نہ رہی جو ترقی جو ہے وہ پاکستان میں مرثیے کو ہو گئی. یعنی ہجرت کے بعد 47 کے بعد گویا پورا مرثیہ جو ہے تقریباً منتقل ہو گیا پاکستان. لکھنؤ میں بھی لوگ رہے، شدید لکھنوی رہے، اور بہت سے شعراء مہذب صاحب تھے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑتی گئی روشنی. یہاں یہ عالم ہوا کہ پورے اشرے قائم ہو گئے. یاور عباس صاحب نے کراچی میں اشرا قائم کیا اور مرثیے بھی کہے. تو انہوں نے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ بیت شاید نسیم امروی نے یاور عباس کے لیے کہی تھی. ابر دلی کی کراچی میں پھوار آنے لگی، کیا بات، لکھنؤ کے چمنستان کی بہار آنے لگی. کیا وہ ساری ہوائیں یہاں چل کے آ گئیں، اور بڑے بڑے نام آپ کے گزر گئے کہ جنہوں نے مرثیے کہے. اور بڑا کردار ہے کچھ ایسی ہستیوں کا جنہوں نے پاکستان میں تحت مرثیہ خوانی اور مرثیہ گوئی کو بڑا فروغ دیا، جن میں یاور عباس صاحب، شاہد نقوی صاحب کے گھر کا اشرا، اور سردار نقوی صاحب کا قائم کیا ہوا اشرا، جنہوں نے بہت سے مرثیے نکالے. یاور عباس کا کمال یہ تھا کہ یاور عباس صاحب نے اہل سنت کو مرثیہ کو شاعر بنا دیا. کیا شوکت تھانوی جیسا مزاحیہ شاعر کیا انہوں نے مرثیہ کہہ دیا. کیا اور مرثیے میں انہوں نے عجیب بیت کہی کہ کمبخت ہے وہ جس کو یہ غم ناگوار ہے، ہائے ہائے، غم تو دلیل رحمت پروردگار ہے. کیا بات. تو بہرحال اب مرثیہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ترقی سے ہوتا ہوا پھر ایک ترقی کی منزل پر آیا کہ مرثیے نے جو ہے کراچی میں، لاہور میں بہت بڑی ترقی کی منزل ہے طے کی. بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس جدید مرثیہ کو شعراء کا پہنچا، اور کراچی کے مختلف شہروں میں ایک سے ایک مرثیہ نگار پیدا ہوئے. یہاں تک کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آج بھی مرثیوں کے اشرے قائم ہو رہے ہیں، اور اس عہد کے بہت سے نوجوان ہیں جو مرثیے کی طرف راغب ہو رہے ہیں. تو ایک ایسا دور تھا جب مرثیے کے مربع مرثیہ کہا جا رہا تھا، 30-35 بند ہوا کرتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ مرثیہ جو ہے وہ 72 بندوں میں یا 86 بندوں میں آ گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ مرثیہ 160 بندوں تک بھی گیا. اب جو ہم دیکھتے ہیں یہ مرثیہ اتنا سمٹ کر 18 بندوں میں 20 بندوں میں کیوں آ گیا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 18 بند. دیکھیں سوزخانی کی بات کی جائے تو اس میں تو مختصر مرثیے ہی، بلکہ بعض حضرات تو 5-6 بند پڑھتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک مکمل سوزخانی ہونی چاہیے بہرحال. لیکن جہاں تک بات ہے تحت مرثیے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ 50 بند سے لے کر اور 70-80 بند تک کا اس وقت مرثیہ کہا جاتا ہے.
اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مرثیے کے جو سامعین جس طرح کے پہلے تھے، ظاہر ہے کہ وہ خود ایک علمی طبقہ تھا. ہم جس معاشرے میں ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کتابوں سے لوگ دور ہو رہے ہیں، علم سے دور ہو رہے ہیں، اور دنیا سمٹ گئی ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کم وقت میں زیادہ بات کی جائے. وہ 1 گھنٹے سے زیادہ بیٹھنے کے متحمل نہیں ہوتے. نثر میں دیکھا جائے جو خطابت ہے، اس میں بھی لوگ 1 گھنٹہ میکسیمم ایک قوت برداشت ہوتی ہے لوگوں کی. چاہے جائے کہ جب آپ مرثیہ پڑھ رہے ہوں تو اس میں زیادہ دیر سننے کے لیے لوگ اب تیار نہیں ہیں. ان کو یہ ہے کہ بھئی کم وقت میں زیادہ بات کی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو مرثیے کو باقی رکھنا ہے تو آپ ان چیزوں کا خیال آپ کو کرنا ہوگا کہ 1 گھنٹے کے لیے لوگ ایک ادبی معجزے سے، ایک ادبی شاہکار سے محظوظ ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو بٹھائیں، ان کو بلائیں، ان کو جمع کریں. نہ یہ کہ ایسی شاعری یا ایسے اتنے زیادہ طویل مرثیہ کہنا شروع کر دیں کہ لوگ مرثیے سے رائے فرار اختیار کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرثیے میں ادبی اعتبار سے مرثیہ اپنے عہد کے تقاضوں کے تحت، اپنے عہد کے تقاضوں میں رہتے ہوئے زوال پذیر نہیں ہے. اپنے کسی نہ کسی حالت میں قائم ہے، سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. اب ہم کچھ دیر پہلے جب انیس کی بات کر رہے تھے، پچھلی پوڈ کاسٹوں میں جب ہم نے انیس کی بات کی، تو ہم نے مرثیے کو اس طرح پورٹرے کیا ہے کہ یہ جو ہے جس کو کہتے ہیں چیری آن دا کیک، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ اردو ادب کے سر پر جو تاج ہے وہ مرثیہ ہے. ہم نے اس کو اس طرح پورٹرے کیا ہے. اب اس دور کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ میں آپ کے لفظ کو ہی جملے کو کوٹ کرتا ہوں کہ اگر ہم نے مرثیہ باقی رکھنا ہے، یہ ادب کے سر پر مرثیے کو تاج کے طور پر پیش کرنا اور اس کے بعد یہاں پر آ جانا کہ ہم نے مرثیے کو باقی کس طرح رکھنا ہے، یہ گراف نیچے تو گیا ہے. دیکھیں، اب یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی انیس و دبیر کے عہد کی طرح یا جوش کی طرح یا آل رضا کی طرح یا نسیم صاحب کی طرح کوئی مرثیہ کہہ رہا ہے. صحیح. یہ ایک حقیقت ہے کہ انیس ایک بار پیدا ہوئے، دوسرا انیس نہیں آئے گا. یہ ایک حقیقت ہے. اس کے اثرات ہیں، اس کے اثرات سے بہت سے شعراء پیدا ہو گئے. یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. لیکن بہرحال مایوسی نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل ہی کہہ دیں کہ ختم ہو گیا، یہ نہیں کہہ سکتے. ہے قدیم مرثیوں کی مجالس ہو رہی ہیں. میں کراچی میں کتنے ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں جو پورے اشرے قدیم مرثیوں کے کرتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں. اور اب تو ایک بڑا اچھا کام یہ ہوا ہے کہ حرم امیر المومنین میں جو اردو شعبہ ہے اس میں ایک چینل شروع ہوا ہے اردو کا، حرم کی طرف سے. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر مناسبت پر مرثیے کا کوئی نہ کوئی بند پیش کرتے ہیں. مثلاً عقد جناب سیدہ ہے تو کوئی نسیم امروی کا کوئی بند لگا دیا، یا حضرت عباس کا دن ہے تو امیر انیس کا کوئی بند لگا دیا. بہرحال مرثیے کو وہ بھی فروغ دے رہے ہیں اپنے حساب سے، سوشل میڈیا کے اینگل سے. لیکن وہ آب و تاب تو نہیں رہی، لیکن مایوسی بھی نہیں ہے. یہ جو آب و تاب نہیں رہی آپ کہہ رہے ہیں، جو جملہ آپ کا ہے کہ آب و تاب نہیں رہی، دیکھیں اس کی وجہ میں پہلی وجہ تو علم کا نہ ہونا ہے. علم اٹھ گیا. اور ہمارے یہاں جس مرثیے کو ایک تھیسس کہا جاتا تھا، تحقیقی مقالہ کہا جاتا تھا، جس میں پورا خون جگر صرف ہوتا تھا، جس میں ہر طرح سے ایک ادبی شاہکار تخلیق پاتا تھا، جس میں ادب بھی ہے، عروض بھی ہے، تاریخ بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، فکر بھی ہے، نظریہ بھی ہے، وہ مرثیہ اس کے لیے مطالعہ چاہیے. علامہ طالب علوی صاحب مرحوم ایک جملہ کہتے تھے کہ میاں اگر غزل کہنی ہے تو ایک سگریٹ جلاؤ اور 2D میں بیٹھ جاؤ اور صدر تک پہنچتے پہنچتے 11 شعر کی غزل ہو جائے گی. لیکن اگر مرثیہ کہنے بیٹھو گے تو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اس کے لیے خون پسینہ بہانا پڑے گا، کیونکہ وہ علم مانگتا ہے. کیا بات. ہمارے یہاں اگر آپ مرثیے کو دوبارہ جلا بخشنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک کی شاعری آپ کو چھوڑنی پڑے گی. آپ کو کتابوں کی طرف جانا ہوگا، مطالعے کی طرف جانا ہوگا، مشق سخن کرنی ہوگی. جیسا کہ میر مونس نے کہا تھا کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. کیا بات ہے. مشقت کے بغیر نہیں ہو سکتا.
وہ چیز مانگتی ہے، مشق سخن چاہیے، علم چاہیے، مطالعہ چاہیے، مشاہدہ چاہیے، تب جا کر مرثیہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ رونقیں واپس آئیں تو آپ کو ایسے لوگ پیدا کرنے پڑیں گے، اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہوگا، منظر عام پہ لانا ہوگا، ممبر دینے ہوں گے کہ جو پورے پروٹوکول کے ساتھ، نصاب کے ساتھ مرثیہ ارزا بھائی ایک اور نقطہ ہے، یعنی کہ اگر ہم اس کو ایک میزان میں رکھیں، ایک طرف مرثیہ رکھیں اور دوسری طرف دیگر اصناف رسا رکھیں، تو اگر مرثیہ جو ہے وہ اس کا گراف آپ کو گرتا نظر آتا ہے تو دیگر اصناف کا جو گراف ہے وہ آپ کو بڑھتا نظر آتا ہے۔ تو کیا مرثیے کو جو اب اتنا پسند نہیں کیا جا رہا، یا اتنا نہیں دیکھا جا رہا، اتنا نہیں سنا جا رہا، اتنا نہیں پڑھا جا رہا، یا اتنا نہیں لکھا جا رہا، کیا اس کے پیچھے وجہ دیگر اصناف سخن کی بھی ہیں کہ منقبت زیادہ لکھی جا رہی ہے، نوحہ زیادہ لکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات وہیں آئے گی، نوحہ اپنی جگہ ایک مقدس صنف ہے، منقبت اپنی جگہ ایک تقدس رکھتی ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اظہار عقیدت کی ایک بہترین مثال تو کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ صحیح۔ 11 شعر کی منقبت کہہ لیں آپ، اس میں آسمان و زمین ایک کر دیں، اب تو 5 شعروں کی ہوتی ہے، 5 چلیں 5 شعر کی کر دیں۔ اچھا، اب جو معیار ہے وہ معیار ادب تو نہیں رہا، اب تو یہ ہے کہ آپ انبیاء کو گھٹائیں، کسی کو بڑھائیں، بس اب آپ خود ہی سمجھ لیجئے کہ جو معیار شاعری ہو کے رہ گیا۔ صحیح۔ باقی یہ کہ اس کا تعلق مطالعے سے یا اور چیزوں سے اتنا نہیں ہے، مرثیہ جو ہے نا خون جگر مانگتا ہے، یہی سبب ہے کہ آسان کی طرف جا رہے ہیں، مشکل کی طرف نہیں جا رہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹا سا اینگل کمرشلائزیشن کا بھی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ عزاداری کو اس دور نے کمرشلائز کیا۔ کیا آیا مرثیے کا جو دور تھا، یعنی کہ اگر آپ نسیم امروہی صاحب تک بھی اس سلسلے کو رکھیں، تو کیا عزاداری کی کمرشلائزیشن اتنی تھی جو آج کے دور میں ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے چیزوں کو فاسٹ کرنا پڑ رہا ہے، جس میں ہم کو تیز نوحے چاہیے، تیز منقبتیں چاہیے، جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، جو لوگوں کے رجحانات کو فالو کرتی ہیں؟ کیا یہ کمرشلائزیشن بھی ایک وجہ ہے، اور تب بھی یہ تھا یا تب نہیں تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا، کہاں تھا، آپ بتائیں مجھے۔ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے، میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ عزاداری کو متاثر نہ کریں اپنی ضروریات سے۔ صحیح۔ عزاداری آپ کو متاثر کرے گی، آپ روحانیت کے ساتھ عزاداری کریں، اپنی مرضی کے مطابق اپنے تقاضوں کے تحت اس کو جو ہے نا وہ ماڈرن بنانے کی کوشش نہ کریں۔ جو چیز ہے، دیکھیں عزا خانے میں چراغ جلتے تھے، چراغ ہی اچھے لگیں گے، اس کی جگہ آپ کچھ اور چاہتے ہیں، وہ اس کی روحانیت اور تقدس کو ختم کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے گفتگو کا کہ بھائی یہ جو جدت پسندی ہے کسی حد تک صحیح بھی ہے، زمانہ فاسٹ ہے، چیزیں آسان ہو گئی ہیں، لیکن اپنے ان آسانیوں کو اگر آپ عزاداری میں لے آئیں گے کہ بھائی مجلس جلدی سے ختم ہو جائے اور بس آدھے گھنٹے میں جو بیان کرنا ہے بس جلدی جلدی ہو جائے، یہ چیز صحیح نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کو پرانی روایات پہ قائم رکھیں، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں، لیکن اپنی خاطر ایسے اقدامات نہ کریں اپنی خواہشات پر کہ جو ادب کو نقصان پہنچائیں۔ صحیح۔ یہ بات ہے، ٹھیک ہے مرثیہ ہم نہیں کہہ رہے 200 بن کا مرثیہ کہیں ہم، لیکن جو علم چاہیے، جو تقاضے مرثیے کے لیے چاہیے، جو نصاب چاہیے، سلیبس چاہیے، وہ تو پورا کریں۔ تکلم بھائی نے مرثیہ کہا ہے، بہت اچھا عاشور پر مرثیہ، بڑا کمال کا مرثیہ کہا ہے۔ میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، خون سے لکھی ہوئی تحریر ہے عاشور کا دن، حق کی منہ بولتی تصویر ہے عاشور کا دن، صاحب العصر کی مرضی پہ چلے گا عاشور، نہ ڈھلا تھا نہ ڈھلا ہے نہ ڈھلے گا عاشور۔ واہ۔ دور حاضر میں جو نوحے کے شعراء ہیں، ہمارے جو منقبت کے شعراء ہیں، ان کا کچھ رجحان تو ہے اس طرف۔ نہیں، تکلم بھائی ہمارے بہت اچھا مرثیہ کہتے ہیں، اور انہوں نے جناب رباب پہ بھی میرے خیال ہے مرثیہ، یعنی شخصیات بھی مرثیہ کہا ہے اور موضوعات پر بھی کہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو مرثیہ کامیاب ہے، آپ اپنی خطابت کو دیکھیں، صحیح۔ خطابت میں جسے آپ نقطہ کہتے ہیں، جس پہ ایک دم نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس نقطے کو آپ مرثیے کی بیت سمجھیں۔ کیا بات۔ یہ کام فیض بھرت پوری نے کیا، یہ کام سردار نقوی نے کیا،
یہ کام نسیم امروی نے کیا کہ وہ مرثیے میں ایسی بیتیں رکھتے تھے جیسے ہم خطابت میں نقطے ہوتے ہیں، اس سے مجلس جسے اٹھ جانا کہتے ہیں نا، مجلس اٹھ گئی. دراصل مسدس کا اصل مقصد بھی یہی تھا نا کہ جو آخری یہی تھا، پنچ لائن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خطابت آج سوال یہ کہ لوگ کیسی پسند کر رہے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، فضائل سننا چاہتے ہیں، سوانے سننا چاہتے ہیں، تاریخ سننا چاہتے ہیں. آپ اسے موضوع بنائیں مرثیے کا. کیا بات. شہدائے کربلا پہ مرثیے کہے گئے ہیں، کم کہے گئے ہیں. بالکل. کچھ شعراء ہیں جیسے فراست زید پوری تھے اور باقر امانت خانی تھے اور نسیم صاحب تھے اور کچھ شعراء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے شہدائے کربلا پہ مرثیے کہے ہیں. تشفی ایک شاعر تھے، انہوں نے کہے ہیں مرثیے شہدائے کربلا پہ. تو سوال یہ ہے کہ بھائی شہدائے بنی ہاشم پہ مرثیے تھوڑی کہے گئے ہیں ابھی تک، بالکل صحیح. کہاں کہے گئے ہیں پورے. ان پہ مرثیے کہیں، مولا علی کے کتنے بیٹے ہیں ان پہ مرثیے کہیں. اور اصحاب ائمہ ہیں، اصحاب ائمہ پہ مرثیے ہونے چاہیے. لیبل پہ مرثیہ ہو تو فرزدق پہ مرثیہ ہو، ابو بصیر پہ مرثیہ ہو، عمار یاسر پہ مرثیہ ہو، جابر بن عبداللہ پہ مرثیہ ہو. بہت سی شخصیات ہیں، ان کو موضوعات بنایا جائے. لوگ سننا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں جو محنت مجالس پر ہو رہی ہونی چاہیے جس طرح کی، اس کو آپ منظوم طریقے سے لے آئیں مرثیے میں. آپ دیکھیں اگر آپ کو داد نہ ملے، زبان وہی استعمال کریں صحت کی جو سلیس زبان ہے، اور پورے اپنے استعاروں، تشبیہات، کنایوں کے ساتھ مرثیہ کہیں. آپ دیکھیں کتنا کامیاب ہوگا مرثیہ. مجھے تکلم بھائی کا ایک اور بند یاد آ رہا ہے اسی مرثیے کا، وہ جو ہم پنچ لائن کی بات کر رہے تھے. آئی آواز حسین ابن علی غیظ میں ہے، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی غیظ میں ہے، مصطفیٰ غیظ میں ولیوں کا ولی غیظ میں ہے، صرف شبیر نہیں رب جلی غیظ میں ہے. شیر زہرا کی حمیت کا سوال آیا ہے، آج اللہ کی رحمت کو جلال آیا ہے. واہ. تو وہی جو پنچ لائن والی بات ہے. اب اگر یہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر یہ طرز تخاطب چل رہا ہے تو پھر اس کو اس طرح رکھ کر اس پر مرثیے کہنے چاہیے. بالکل کہنے چاہیے. اب مثال کے طور پر ایک خاص ذوق ہے اسرار آل محمد سننے کا، بالکل. تو مرثیہ کہیں آپ. کیا بات. مرثیہ کہیں. بالکل. بہت جو اس عہد میں سماعت چاہتی ہے آپ اسے مرثیے کا موضوع بنا دیں. اگر لوگ نہ سنیں تو آپ کہیے. خطبات ہیں ائمہ اطہار کے جو آج کل خطبے ہیں، ان کو منظوم کیا جا سکتا ہے. دعائیں ہیں، زیارات ہیں. مرثیت برقرار رہے. کیا بات. مرثیے وہ منقبتی مسدس نہ بن جائے. صحیح. بالکل صحیح. مرثیے کا جو ذائقہ ہے وہ محسوس ہونا چاہیے. بالکل. یعنی کہ جو پیٹرن ہے اس کا جو ایک اسکیلیٹن بنا ہوا ہے کہ اس کے جو ارکان ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے، ایک حد تک پورے ہونے چاہیے. بے شک سارے پورے نہ بھی ہوں، ایک حد تک پورے ہونے چاہیے. بالکل. آخر میں قبلہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. دور حاضر میں جو مرثیہ لکھا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ جو ایک دو دہائیاں گزری ہیں، اس میں پسندیدہ شاعر آپ کا کون سا ہے؟ کہ آپ نے بہت مشکل سوال کیا. میں کسی ایک کا نام لوں تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ دوسروں کا مرثیہ مجھے پسند نہیں ہے یا وہ پسندیدہ شاعر نہیں ہے. لیکن آج جو مرثیہ کہا جا رہا ہے اسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک حصہ ہوگا بالکل نوجوان نسل کا، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ذہن آدمی صاحب ہیں، انہوں نے بھی مرثیہ کہا. عدنان صاحب ہیں جنہوں نے میر نفیس اکیڈمی کے تحت وہ پورا مرثیے کا اشرا بھی کرتے ہیں. ان کے حلقے میں کئی نوجوان ہیں جو مرثیے کہہ رہے ہیں اور بہت اچھے مرثیے کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ گروپ ہو جاتا ہے جو بعد کی نسل ہے. لیکن جو ہمارے مطلب اس میں آتے ہیں، تکلم بھائی آ گئے، سجاد ہیں، میر سجاد صاحب نے کئی مرثیے کہے ہیں اور بڑے اچھے کہے ہیں. ہاں نہیں، میر سجاد ہمارے بھائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اب جیسے تکلم بھائی آ گئے نا، جو تکلم بھائی کے ساتھ جو ہے وہ قیصر عباس قیصر صاحب مرثیہ شاید کہا ہے انہوں نے. نور علی نور نے مرثیہ کہا ہے. نور علی نور صاحب نے. اب یہ ان کا عہد آ گیا. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ پھر اس کے بعد کی نسل، یعنی دو نسلیں تو ابھی ہمارے سامنے ہیں. اس سے پہلی جو نسل تھی جس میں ید اللہ حیدر صاحب رہ گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور ڈاکٹر ہلال نقوی کا ذکر سید نہیں کیا رشدی صاحب تھے. ہلال نقوی صاحب ظاہر ہے کہ وہ اب میرا خیال ہے کہ مرثیہ تو نہیں کہہ رہے. اب ان کے جو مراثی شائع ہوئے اب وہ دوبارہ چھپ رہے ہیں.
لیکن مرثیہ تو میرا خیال ہے کہ وہ اب نہیں کہہ رہا ہے. لیکن ہلال صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہلال صاحب تو پرانے ہیں، شعراء میں آئیں گے. ظاہر ہے وہ اپنا ان کا دور وہ ہے کہ جس دور کے سارے لوگ اب گزر چکے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پرانے لوگوں میں شاید ہلال صاحب ہی رہ گئے. باقی اگر ایک نام آپ لیں گے تو پھر آتے رضوی صاحب کا آ جائے گا، اور چند ایک آدھ ہی ہو سکتا ہے باہر کے ممالک میں کچھ پرانے لوگ جو ہیں انہیں شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ میرا تو خیال ہے کہ اب وہ والا ہے. شاعر حسین شاعر صاحب اب انتقال ہوا ہے، وہ تو آخری وقت تک مرثیہ کہتے رہے اپنے انتقال سے پچھلے سال تک. تو نیر اسدی صاحب بہت اچھے مرثیہ کہتے تھے، بہت ہی اچھے مرثیہ کہتے تھے. تو لیکن یہ کہ موجودہ دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تکلم بھائی ہو گئے، اور ان کے ساتھ کے جتنے شعراء ڈپلومیٹک ہو گئے آپ. مجھے بہتوں کے نام یاد نہیں آ رہے، لیکن مجھے اتنا اندازہ ہے. اب ظاہر میں نے ہر مجلس میں شرکت نہیں کی، سب کے مرثیے میں نے نہیں سنے، لیکن مجھے دور سے مجھے یہ یقین اور اطمینان اور ایک سکون قلب کی ایک میں کیفیت محسوس کرتا ہوں کہ مرثیہ مرا نہیں ہے، مرثیہ نے دم نہیں توڑا ہے. مرثیہ اپنے عہد کے تقاضوں کے مطابق کراچی میں کم سے کم بہت حد تک زندہ ہے، تابندہ ہے. اس کی امیدیں بھی ہیں، نا امید بھی نہیں ہیں، اور آنے والے شعراء میں ہم دعا بھی کرتے ہیں، امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ یقیناً یہ سلسلہ بڑھے گا. اور مرثیہ نے ایک ایسا نہیں ہے کہ بات دب گئی تھی، بلکہ دوبارہ انگڑائی لی ہے مرثیہ نے. اور ہو سکتا ہے اگر کوئی ہمارا نوجوان شاعر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ مرثیہ ایسے نہیں ہے کہ آپ آ کے بیٹھے اور شروع ہو گئے، نہیں، اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہے، تیار کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے. اگر یہ چیز پیدا ہو گئی جوانوں میں، کوئی مشکل نہیں ہے کہ دوبارہ وہ عہد آئے کہ ہم ادبی شہپارے تخلیق کریں اور اپنی اگلی نسل کو اعلیٰ ترین ادب اس کے حوالے کریں.